ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک المقدار ہے۔ اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید بلد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الخدا، رسول خدا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کا بنیادی موضوع، عنوان حضرت انسان ہے، یعنی انسان کی رہنمائی کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اور یہ ہر قسم کے حالات میں ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ آیات بینات قرآن کریم کی یہ اجمالی پیغامات اس میں ہوتے ہیں، اور تفسیر اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ انسان جب وحی الہی کی روشنی سے باہر نکلا ہے، اپنی ذاتی عقل کو اس نے استعمال کیا ہے تو پریشانی کا شکار ہوا۔ آج بھی انسان کے کئی مسائل ہیں، کچھ انسان کے جسمانی مسائل ہیں، کہیں روحانی مسائل کا شکار ہے انسان، کچھ لوگ معاشی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہیں۔ لیکن انسان جب کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو اس کے مادی اسباب ڈھونڈنے لگتا ہے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پیسے نہیں ہیں، اچھے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، یا میرا فلاں جگہ پہ ایسے ہو گیا۔ حتیٰ کہ کچھ اتنے کمزور عقیدے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آج سویرے نہ کسی منحوس بندے سے منہ لگے سی، آج بلی، کالی بلی ہمارا راستہ کاٹ گئی تھی، اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ مادی اسباب انسان ڈھونڈتا ہے کہ وجوہات کیا ہے۔ آج کل کے دور میں ہمیں ہمارے معاشرے کو ایک سموگ نامی بلا کا سامنا ہے۔ کئی سالوں سے یہ مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے۔ گرمی ختم ہوتی ہے تو سردی کے آنے سے پہلے ہماری فضا خراب ہو جاتی ہے، اور ہمارے خوبصورت شہر لاہور کو دنیا کا سب سے پولوٹڈ علاقہ شہر قرار دیا، آلودہ شہر قرار دیا گیا ہے۔ حکومت
اس کے اسباب پہ غور کی بجائے اس کی مادی وجوہات تلاش کرتی ہیں. اسکول سے چھٹیاں دے دیں، بچوں کو گھر بٹھا دیں، سفر نہ کریں، اور جناب یہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ گاڑیوں سے پیدا ہوتا ہے، چمنیوں سے پیدا ہوتا ہے، فیکٹریوں کی. لہذا اس کا حل کیا ہے؟ نظام زندگی معطل کر دیا جائے. گزشتہ سال ہماری حکومت نے ایک نیا تجربہ کیا کہ لاہور میں مصنوعی بارش برسائی جائے. وہ اس کی رپورٹ ایک دن میں پڑھ رہا تھا، مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 35 سے 40 کروڑ روپیہ اس بارش برسانے پہ لگایا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے. کوئی ایسے کیمیکل کو گرایا گیا جو بارش کی صورت میں زمین پر گرے، لیکن اس کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا اس کا نقصان ہو گیا. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہماری اس معاملے میں رہنمائی نہیں کرتا؟ ہم جو اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہیں، کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کی مصیبتیں بہتر بے مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں. کبھی کورونا آ گیا، کبھی جناب سموگ آ گئی، کبھی دھند آ گئی، کبھی بارش رک گئی، کبھی گرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی، کبھی سردی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی. ہر سال اخباری رپورٹر جھوٹ ہی صحیح چاہے لیکن ایک خوف کی فضا، سنسنی پیدا کرتے ہیں کہ سردی نے 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا، گرمی نے 105 سالہ ریکارڈ توڑ دیا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مقدار مقرر کی ہے. ہم کیوں اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی مقدار سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیوں ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سموگ کا، اس فوگ کا، اس دھند کا اور اس کورونا کا اور اس طرح کی بیماریوں کا اللہ مالک ہے؟ اچھا، ایک جگہ پر ہوتی ہے، وہاں کہتے ہیں یہ معاملہ جس دوسرے شہر میں نہیں ہوتی، وہاں فیکٹریاں نہیں ہیں، وہاں چمنیاں نہیں ہیں، وہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی. کراچی کے بارے میں کبھی خبر نہیں پڑی کہ وہاں سموگ ہے. لاہور سب سے آلودہ شہر ہے. کیا کراچی میں لاہور سے کم فیکٹریاں، کم گاڑیاں؟ بس ہماری عظیم سوچ ہے، دنیا ہی دنیا، مادیت ہی مادیت ہماری نظروں کے سامنے رہتی ہے. ہم ایسے اسباب تلاش کرنے لگ جاتے ہیں جن کا روحانیت سے یا دین سے یا اللہ سے کوئی ناطہ اور رشتہ نہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اچھا، جب یہ آیت اتری تھی اس وقت فساد کا شاید اتنا وسیع معنی ہماری نظروں میں، اس وقت کے لوگوں کی نظروں میں نہ آ سکتا ہو، کیونکہ اس وقت گلوبل ولیج دنیا کے بننے کا آغاز ضرور تھا. آغاز کا دنیا گلوبل ولیج بن رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جہانوں کے لیے آئے تھے، باعث رحمت آئے تھے. اور سفر معراج میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ تمام امتوں کے امام اور رسول اور قائد اور رہنما بن کے آئے. گلوبل ولیج کا آغاز ضرور تھا، لیکن یہ گلوبل ولیج آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اور فساد ہی فساد آج نظر آ رہا ہے. عذاب ایسے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اس کے دانے گرتے ہیں، ایسے اللہ کے عذابات یا اللہ کی طرف سے امتحانات اور مشکلات ہم پہ ٹوٹ رہی ہیں، اور کسی کی توجہ ادھر نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ کیوں ہو رہا ہے، روحانی طور پر اس کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں، کیا اس کے سارے معاملات ہو رہے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں،
بڑا عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں۔ اس کی تفسیر میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے اذا ظن الناس بالدینار والدرہم وتبايعوا بالعینہ واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اذا ظن الناس بالدینار والدرہم ایک، وتبايعوا بالعینہ دو، واتبعوا اذناب البقر تین، اور چوتھا وترکوا الجہاد فی سبیل اللہ، چار جرائم آپ نے بیان فرمایا۔ فرمایا جب معاشروں میں یہ چار گناہ عام ہوں گے، اب یہ چار گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا اذا ظن الناس بالدینار والدرہم، لوگ درہم و دینار میں کنجوسی اور بخل کرنے لگیں گے، پیسے میں، پیسہ ہوگا ظاہر نہیں کریں گے، اگر کسی کو خرچ کرنا پڑا تو احسان جتلا کے کریں گے، اللہ کے راستے میں دینے سے موت پڑے گی، اپنی بیکار اور لغت قسم کی خواہشات کو، جو خواہشات نفسانی ہے، خالصتاً اتباع شیطانی ہے، اس پر پیسہ لگائیں گے۔ لیکن جہاں لگانے کی ضرورت ہے صحیح معنوں میں، وہاں پہ توجہ نہیں۔ فرمایا جب لوگ درہم و دینار میں بخل کرنے لگیں گے، وتبايعوا بالعینہ، اور بے عینہ کرنے لگیں گے۔ بے عینہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک چیز آپ نے ادھار بیچی ہے 100 روپے، ادھار بیچی ہے 100 روپے کی، اور اسی سے کہا، جس کو بیچی ہے اسی سے کہا 70 کی دے دو تو میں لے لیتا ہوں۔ یا دوسری صورت اس کی یہ ہوتی ہے، آپ نے چیز نقد خرید لی، ایک آدمی کہتا ہے یار میں مجبور ہوں، مجھے ایک چیز چاہیے تو میری یہ گاڑی آپ لے لیں، آپ کہتے ہیں جی میں 10 لاکھ روپے کی یہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، سودا ہو گیا، گاڑی لے لی، پھر آپ اسے کہتے ہیں یار تیری بھی تو ضرورت ہے، تو کیا کرے گا، تجھے پیسے چاہیے، 10 لاکھ تمہیں میں نے دے دیے ہیں، تم ایسا کرو کہ 12 لاکھ روپے کی واپس مجھ سے لے لو، خرید لو 2 لاکھ روپے۔ یہ صریحاً سود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بے عینہ کی جائے گی، بے عینہ کی جائے گی، اور فرمایا وَتَبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور لوگ گایوں کی دمیں پکڑ کے رکھیں گے، یعنی کھیتوں میں ہی گھسے رہیں گے، زمینداری اور زراعت میں مشغول ہو جائیں گے، وہاں پہ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، اللہ کے راستے پر نہیں آئیں گے، اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں نکالیں گے، تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالیں گے۔ وَاتَّبِعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وہ گایوں کی دموں کو پکڑ کے رکھیں گے، ان کی اتباع اور پیچھے لگے رہیں گے۔ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چھوڑ دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا انزل اللہ بہم بلاء، اللہ ان پر بلائیں نازل کرے گا، آزمائشیں اتارے گا، امتحانوں میں مبتلا کرے گا، عذابات اتارے گا۔ فرمایا اس وقت تک اترتے رہیں گے، لا يرفعوه حتى يراجعوا دینہم، یہ اللہ اس وقت تک ان بلاؤں کو نہیں اٹھائے گا، نہیں واپس لے جائے گا، جب تک لوگ واپس اپنے دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور وہی بات جو قرآن کی آیت میں فرمائی لعلہم یرجعون، یہ چھوٹے چھوٹے امتحان اور آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف لوٹیں، تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ کبھی آپ غور کیا کریں، غزوہ احد میں ایک غلطی صحابہ کرام سے ہوئی تھی، اجتہادی غلطی، اللہ کے رسول موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام کو سمجھ کی اور فہم کی غلطی لگی تھی صرف۔ بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اگر فتح ملے گی فتح تک تم نے یہاں رہنا ہے، اور بعض کہتے نہیں آپ نے فرمایا تا حکم ثانی رہنا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو زیادہ ہو گئے کہ بس فتح تک کی، ہم مال غنیمت ڈھونڈتے ہیں، ہم بھی جا کے دشمن کا پیچھا کرتے ہیں، یہ ایک اجتہادی غلطی سرزد ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی بلا آ گئی نا، امتحان آ گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو، جیتی ہوئی جنگ شکست کے قریب چلی گئی، اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس زخمی ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر سے خون بہنے لگا، آپ ایک پیچھے گہری کھائی تھی اس گھڑے میں جا گرے، آپ پیچھے ہٹتے ہٹتے. کس قدر بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا، لیکن ایک اجتہادی غلطی تھی، اس کے بدلے میں یہ ہوا. اور ہماری زندگیاں ساری گناہوں میں گزر جاتی ہیں، ہماری زندگی ساری اللہ کی بغاوت اور نافرمانی میں گزر جاتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں اصل میں یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، پیسے ہوتے تو نہ ہوتا، میرے پاس پیسے نہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہوا. اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کہ لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں اس لیے آئی ہیں تاکہ تم لوٹ آؤ، تاکہ یہ پلٹ آئیں، تاکہ ان کو واپس اللہ کا راستہ دکھائی دے دے کہ یار اللہ کی طرف ہی جانا پڑے گا. اور امام کائنات نے فرمایا جن میں یہ چار جرائم ہوں گے اللہ ان پر بلائیں نازل کرے گا، اور اس وقت تک نازل ہوتی رہے گی جب تک وہ دین کی طرف نہیں لوٹ آتے. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں کنجوسی نہیں ہے، بخل نہیں ہے پیسے میں، ہم بے اینا نہیں کرتے، ہمارے بازار بڑے پڑے ہیں بے اینا سے، خالصتاً سودی نظام سے، سودی کاروبار سے. اور کتنا ہماری حکومتیں باقاعدہ یہ طے کرتی ہیں کہ جناب سود اب گھٹا دیا گیا، 2% گھٹا دیا، 5% گھٹا دیا، اور فخر کرتے ہیں اس پر، ختم نہیں کرتے، بڑھا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، اسی پر فخر کرتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ملک میں، کہا گیا جی سود کے خاتمے کی تاریخ دے دی گئی ہے، اب 2028 یکم جنوری 2028 جو ہے یہ سود کے بغیر سورج شروع ہوگا. تو بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کمال ہو گیا. بعد میں جب تحقیقات کی، ایک تو ماہرین قانون تھے، ہمارے دوست ہیں پنجاب اپنا وہ یونیورسٹی قائدہ یونیورسٹی اسلام آباد کے وہ ڈائریکٹر شعبہ لا کے باقاعدہ انچارج ہے، ان سے وہ دوست ہیں ہمارے، ان سے میں نے پوچھا. ایک رائٹر نے بھی لکھا کہ آئین پاکستان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس کی نافرمانی اور جس کی عدم اطاعت کوئی جرم نہیں، کوئی وہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے. ایک وہ ہے جس پر آرٹیکل 6 لگتا ہے، جس کی عدم اطاعت پر آرٹیکل 6، ایک وہ ہے. اب یہ جو شک سود والی رکھی گئی ہے نا، یہ اس پہلی شک میں پہلے حصے میں رکھی گئی ہے. اگر 2028 میں سود ختم نہ کیا گیا تو سزا کوئی نہیں، کسی جگہ پر کوئی پوچھ پرتیت کوئی نہیں، پھر نئی ڈیٹ دے دیں گے، نئی ڈیٹ دے دیں گے. اور ہم اسی پر جشن منا رہے ہیں جی ٹائم مل گیا، اب ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. کبھی اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کیپٹلزم میں رہتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلسٹک سسٹم ہے ہمارا سارا، ہم اس کے اندر یہ زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ امیر امیر تر ہوگا، غریب غریب تر ہوگا، غریب کے وسائل امیر تک جائیں گے، امیر سے پلٹ کے غریب کے پاس کچھ نہیں آئے گا. آج کیوں غربت بڑھتی جا رہی ہے؟ آج کیوں لوگ سفید پوشوں کی سفید پوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں؟ سبب کیا ہے؟ سودی سسٹم ہے، کیپٹلسٹک سسٹم ہے. ہمارے جو اسلام نے نظام معیشت دیا ادھر ہماری توجہ نہیں، اس کی وجہ سے ہم پر یہ بلائیں ٹوٹی پڑی ہیں. کسی ذمہ دار سے دیکھ لیں جا کے، اس کی ساری زندگی بھینسوں میں، جانوروں میں، ان کے گوبر صاف کرنے میں، ان کے دودھ دھونے میں، ذمہ داری کرنے میں، انہیں ہی ساری زندگی اس کی لگ جاتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، الا من شاء اللہ، سارے نہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں جانا ہے. انہوں نے ڈیرے پہ ہی اپنی زمینوں میں خوب بنائے ہوئے، ڈیرے بنائے ہوئے، رات دن وہیں پہ رہتے ہیں. جی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں. اور جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینا جرم ہے. آج کے دور میں آپ نام لے کے دیکھیں، آپ سیدھا دہشت گرد ٹیررسٹ قرار پائیں گے. ان حالات میں، ان ذرائع کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں. وقت پہ بارش نہ ہونا، بارش وقت پہ نہیں ہوتی تو کیا سالی ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یہ فساد کا اللہ نے کہا نا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یہ دنیا کا فساد. میں نے عرض کیا اس وقت
تو اتنا واسٹ اس کا مفہوم شاید کسی کو نہ سمجھ آتا ہو، لیکن آج تو گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں فساد پیدا ہو دوسرے ملکوں میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی اسٹاک ایکسچینج کی مثال آپ دے دیں، انتخاب افریقہ میں ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، لڑائی ہندوستان میں ہوتی ہے اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت میں پڑنے لگتے ہیں، اور پاکستان میں کسی ایک جگہ پر کوئی ایک حکمران کو دوسری طرح کا بیان دے دے، فوجی جرنیلوں کا بیان آ جائے، کوئی اسٹاک ایکسچینج کریش ہو جاتی ہے۔ یہ فساد ہے جو گلوبل ولیج کے ساتھ دنیا بھر میں یہ فساد پیدا ہوا، اور ہم پھر اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں مادی، ہم اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں دنیاوی، ہم اس کے اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ جناب ہمارے گرد و پیش ہے جو ہے وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں، جو اصل سبب ہے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی، اس کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں کرنے دیتے کہ یہ بھی کچھ چیز کر رہا ہے۔ اب سموک پھیلی ہوئی ہے نا، اسکول بند کر دو، ہو گئے، آئندہ جی گرین لاک ڈاؤن ہوگا، فیکٹریاں بند کر دو، ہو جائے گی جناب، وہ بھی حل کیا ہے؟ یہ سموک یہ آلودگی ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے پانی نے، بارش ہونی نہیں، حال تو یہ حاکم وقت ہے کہ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں سارے نمازی استسقاء پڑھیں، اللہ سے بارش کی دعا کریں، بارش کھل کے ہو جائے گی، سموک ختم ہو جائے گی۔ بارش نہیں مانگتے، اللہ سے نہیں مانگتے، مصنوعی بارش برسانے کا پلان کر رہے ہیں کہ مصنوعی بارش برسا کے ہم لاہور کو صاف کر دیں۔ جو مصیبت اللہ نے بھیجی ہے، جو بلا اللہ نے اتاری ہے، وہ اللہ ہی واپس لے جائے گا، تمہاری ان حرکتوں سے واپس نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جو مصیبتیں بھیجتا ہے اس کی دو وجوہات قرآن نے بیان کی۔ ایک اسی آیت میں فرمایا بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ایک تو یہ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کی سزا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو فساد پھیلا ہے نا، انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور یہ ان کے بعض اعمال کی سزا ہے، یہ اعمال کی سزا کے طور پر ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سارے اعمال کی ساری سزا نہیں دیتا۔ اگر اللہ ہر گناہ میں پکڑ دے نا تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا بولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا ما ترک علی ظہرها من دابہ۔ اگر اللہ تمہارے سارے گناہ جو تم کمائی کرتے ہو، کسب کرتے ہو، جو اعمال کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال پر تمہیں پکڑنے لگے تو ما ترکوا علی ظہرها من دابہ، روئے ارضی پر، زمین کی پشت پر اللہ کوئی جاندار نہ چھوڑے، ہر شے کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کئی سالیں گزر چکی، اللہ نے زمین کو ایسے تھوڑا سا ہلایا، ہر شے صاف ہو گئی، چٹیل میدان رہ گیا، پہاڑ ریت بن گئے، آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہم نے 2008-2005 کے زلزلے میں ہم نے آنکھوں سے دیکھے کہ پہاڑ ٹوٹ کے ریت کے ذروں کی طرح بکھرے پڑے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں وہاں سے نیچے جا کے نیچے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کر سکتا ہے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقررہ مدت تک مؤخر کیا ہوا۔ یہ اللہ کا احسان نہیں، جھٹکا تھوڑا سا دیتے ہیں بندے بندے، تھوڑا سا ہلا دیتے ہیں کہ یہ مصیبت بھی ڈال سکتا ہوں، یہ مصیبت بھی ڈال سکتا ہوں، اس طرح کی آزمائش بھی تم پر آ سکتی ہے، یہ امتحان بھی تم پر آ سکتا ہے، بعض آدھر لوٹ آؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ جب نہیں آتے، اجل مسمہ پوری ہو جاتی ہے، مقررہ مدت مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر ہر شے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ۔ ایک ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ آزمائش بعض اعمال کا نتیجہ ہے، سزا کے طور پر اللہ کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کسی آزمائش، اللہ کی طرف سے کسی عمل کی سزا ہوتی ہے، اور سزا اس لیے ہوتی ہے، تھوڑی سزا اس لیے دیتا ہے اللہ تاکہ پلٹ جائے۔
ایک بچہ اسکول پڑھتا ہے نا، وہ نہیں پڑھتا، استاد اس کو مارتا ہے، ہلکی پھلکی سزا دیتا ہے، کبھی ہاتھ کھڑے کرا دیتا ہے، کبھی خود کو کلاس میں کھڑا کر دیتا ہے، کبھی مرغا بنا دیتا ہے. یہ سزائیں ہوتی ہیں چھوٹی 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 چھوٹی. اگر بچہ سارے سال ان باتوں میں توجہ نہ کرے تو سال کے بعد اس کو فیل کرا کے کلاس سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہم یہ عمل کریں، پہلے تھوڑا تھوڑا سمجھائیں، آہستہ آہستہ سمجھائیں، جھٹکے لگائیں، سزا دیں چھوٹی موٹی. اگر تم دوبارہ پلٹ آؤ تو اگلی منزل آسان ہو جائے گی، ورنہ آگے دروازے سارے بند کر دیے. پھر کیا کریں گے؟ اللہ اکبر. اور پھر ہمارے ان سزاؤں کی وجہ ہمارے متضاد رویے بھی قرآن نے ان کا بھی ذکر کیا. فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے بعد اسے کو مان لیتے ہو، بعض پر ایمان نہیں لاتے. قرآن کی بعض آیتوں کو مانتے ہو جو اپنے منصب کے مطابق ہو، اپنی روایت کے مطابق ہو، اپنے رواج کے مطابق ہو، اپنی خواہش کے مطابق ہو، اس پر تو ہم بڑا عمل کرتے ہیں. حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں. جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، جو ہماری روایت کے خلاف ہے، ہمارے خاندانی رواج کے خلاف ہے، ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، اور ہمارے جو ہے نا وہ سوچ کے خلاف ہے، خواہش نفسانی کے خلاف ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا، اس کے لیے ہم طویلیں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. آپ دیکھ لیں شادی بیاہوں میں ہم کیا کرتے ہیں. صف اول کا نمازی یہاں پہ سنت کے مطابق پہلی تکبیر تحریمہ سے نماز پڑھی جا رہی ہے. بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو جو کنجر بلا کے گھر میں نچوائے جاتے ہیں. وہاں پہ کیا اللہ کا حکم وہاں پہ یاد نہیں ہے؟ نماز کے لیے ہمیں صف اول کا پتہ ہے، تکبیر تحریمہ کا پتہ ہے، رفع الیدین سنت ہے، عمل کا پتہ ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، عمل کا پتہ ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جب گھر جاتے ہیں تو گھر میں میری بیٹی اور میری بہن بے پردہ لوگوں کے سامنے نکلتی ہے. اس وقت ہم چونکہ ہمارے رواج نہیں ہے نا ہمارے خاندان کا، ہمارے معاشرے میں آپ لوگ سمجھا جاتا ہے اس بندے کو جو پردہ کرواتا ہے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو. اس کا نتیجہ سمجھتے نہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے بعد حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے. اگلے جملے پتہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك. کیا سزا اس کی ہو سکتی ہے جو ایسا کرتا ہے؟ اب اللہ سزا بیان کرنے لگا. الا خزي في الحیات الدنیا. بعض کتاب کا ماننا، بعض کو نہ ماننا، بعض احکامات ماننا، بعض نہ ماننا، بعض سنتیں عمل کرنا، بعض پر عمل نہ کرنا، قرآن کی بعض آیتوں کو ماننا، بعض کا انکار کرنا. اللہ فرماتے ہیں اس کی سزا بھلا کیا؟ الا خزي في الحیات الدنیا. دنیا کی زندگی کی رسوائی، ذلیل ہو جاتا ہے بندہ دنیا میں. اور ساتھ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. پھر قیامت کے دن اسے سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے. دنیا میں رسوائی کے بجائے خود ایک عذاب ہے، لیکن دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے باہر کا عذاب ہے. حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو جب گناہ سے حدت ہوا، ان سے احساس پیدا ہوا کہ اللہ کے سامنے جانا کیا مجھے دکھاؤں گا. سارے پیغمبر کے پاس آ کیا طاہر نہیں یا رسول اللہ کے رسول پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ ہوا. اقراری جرم. آپ نے 3 بار اس کو پلٹایا کہ جاؤ اللہ تو توبہ کر لو، کیوں اقرار کر رہے ہو؟ لیکن احساس گناہ اتنا زیادہ تھا ٹکنے نہیں دے رہا تھا. فرمایا لے جاؤ اس کو، جا کے پتھر مار مار کے مارا. گناہ کیا، سزا مل گئی. جرم اقراری جرم ہو گیا تھا، سزا مل گئی. اب دنیا میں سزا مل گئی تو آخرت میں کھاتا صاف ہو گیا، آخرت میں ذلت نہیں ہوگی. لیکن فرمایا اگر دنیا میں رسوائی تمہیں مل گئی اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر یردون الی اشد العذاب، پھر اس سے زیادہ سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور یہ عذاب جو اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، فرمایا واللہ بغافل عما تعملون. یاد رکھو اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں. یہ نہ میں نے اللہ کو بند کمرے کی تھا، اللہ نے بتا دینا میں نے تنہائی میں کیا تھا، دوسرے شہر جا کے کیا تھا، اللہ کو کون سا پتہ چلنا ہے؟ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے.
اللہ کو سارے اعمال کا پتہ، ساری کرتوتوں کا پتہ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین کی ایک جماعت تھی، 10 مہاجر ہم تھے، ان میں 10واں میں تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، آقا نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کیا، ہماری طرف متوجہ ہوئے، چہرہ اپنا ہماری طرف کیا اور فرماتے ہیں اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ سے ڈرتا ہوں کہ آپ ان میں ملوث نہ ہو سکیں۔ 5 خصلتیں، 5 گناہ، 5 اللہ کی نافرمانی کے کام۔ پیارے پیغمبر نے ان 5 کا ذکر کیا، 7 سزا بیان کی۔ یقین رکھیے جب یہ حدیث نظروں سے گزرتی ہے نا تو ہم تو نا اس کٹیسے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس قوم میں کھلم کھلا بے حیائی اور فحاشی ہو جائے گی، فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی، فرمایا ان میں بھوک کا عذاب، طاعون کا عذاب، ایسا بھوک اور طاعون کا عذاب آئے گا کہ اس سے پہلے کسی قوم میں نہیں آیا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے برائی اتنی نارملائز ہو چکی ہے، ہمارے کالجز میں، ہماری یونیورسٹیز میں ہونے والے فن فیئر جو پروگرامز ہیں یا اینول جو سرمنیز ہیں، آپ ان کی طرف دیکھیں وہاں پہ کیا ہے، کتنے پرائیویٹ کالجز ہیں جن کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ننگے ڈانس کر رہے ہیں، سر عام ناچ رہے ہیں، باہوں میں بائیں غیر محرموں نے ڈالی ہوئی ہیں، اخبارات اس کو رپورٹ کرتے ہیں، فخر سے رپورٹ کرتے ہیں، اور ٹی وی چینلز پہ کامیڈی شو کے نام سے چلنے والے جو پروگرامز ہیں ان میں دیکھیے کیا گند کھلایا جا رہا ہے، کیا گندگی پر برائی اتنی عام کر دی گئی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار روز کا کام ہے، روز کا کام ہے، چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس قوم میں برائی اور بے حیائی عام ہوگی اس پر بھوک مسلط ہو جائے گی۔ آج سارے بھوکے مردے، سب میں بھوک پڑی ہوئی ہے، ڈکیتیاں بڑھ گئی، چوریاں بڑھ گئی، بیماریاں بڑھ گئی، یہ بھوک کی وجہ سے ہے سارا کچھ۔ بیماری کیوں ہو گئی؟ خوراک صحیح نہیں ہے، خوراک صحیح نہیں ہے اس لیے بیماری بڑھ گئی۔ کسی حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ دوائی اتنی مہنگی لکھ دیتا ہے، بندہ کہتا ہے یار بیماری اچھا۔ میرے دوست ہے حکیم صاحب، میں نے ان کے پاس ہی بیٹھا تھا ایک دن، میں نے کہا یار پٹھوں میں درد ہوتی ہے، اعصاب کا مسئلہ، دوائی دی۔ انہوں نے مجھے دوائی لکھ کے دی، دوائی لکھنے میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ کہتے جی یہ 10,500 روپے کی آئے گی 2 تولے، یہ 80,000 روپے کی آئے گی 1.5 تولے، یہ 1.5 لاکھ۔ میں نے کہا یار پرچی کو کوئی لگا، میں نے کیا کرا؟ اس قدر کی مصیبتیں اور ہم پر مسلط ہیں، سبب کیا ہے؟ معاشرے میں برائی نارمل ہو چکی ہے، ہم اس کو برائی کو برائی سمجھتے ہیں، بے حیائی کو بے حیائی سمجھا نہیں جاتا۔ ہمارے گھروں میں ہونے والی شادیوں میں جو بے پردگی ہوتی ہے یہ بھی تو بے حیائی ہے، نہیں ہم دیکھتے اس پر غور نہیں کرتے، افسوس ہے۔ پھر کہتے ہیں اسموگ آ گئی، کبھی کہتے ہیں جی کرونا آ گیا، کبھی کہتے ہیں جی فلاں بیماری آ گئی، کبھی کہتے ہیں فلاں آ گئی، وبا پھیل گئی ہے جناب، ڈینگی آ گیا، ڈینگی جو ہے نا وہ مچھر ہی نچوا دیتا ہے ساری قوم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا دوسری بات، جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جائے گی، ناپ تول میں کمی کرنے والے بازاروں میں جائیے، دکانوں پہ جائیے، وہاں پہ کیا ان کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ فرمایا قحط سالی ہوگی، سخت محنت و مشقت کا عذاب ہوگا اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائیں گے، وہ ظالم بادشاہوں کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ کون ہوں گے؟ جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ماپ تول میں کمی کرنے والے کون ہیں؟ ماشاءاللہ ہم ہی میں سے ہے نا، ہماری دکانیں ہیں، ہمارے بازار ہیں، ہماری گلی ہے نا، ہم ہی یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، لینے کے پیمانے اور ہیں، دینے کے اور ہیں، دینے میں دھوکہ، لینے میں دھوکہ، پیسے دینے میں دھوکہ۔ اور جناب بازاروں میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، وہ گرائی لینے لوگ آتے ہیں نا، وہ ایک بار آ جاتا ہے، کہتے ہیں رکھوں وہاں پہ لائے،
آپ کے پاس ہے نہیں کل کے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، پھر دے دو، وہ یار نہیں اچھا نہیں لگتا، بندہ پہلی باری سے چکر لگا کے آنا چاہیے. یہ معیار بن چکا ہے، یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہو چکا ہے کہ نہیں جناب اس کو چکر لگا کے آنے دو، چکر پہ چکر دیتے چلے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خالص مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پہ غور تو کیجیے، سوچیے تو صحیح ہے کیا ہے. اللہ اکبر. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، جو قوم زکوٰۃ کا انکار کرے گی وہ بارش کے قطروں سے محروم ہو جائے گی. اور آگے اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے نا، بہت بڑا تازیانہ ہے عقل مندوں کے لیے. فرمایا یہ جو چھوٹے موٹی بارش ہو جاتی ہے نا، یہ جانوروں، بھینسوں اور چوپایوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بلیوں اور کتوں اور گایوں اور ان کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر یہ مویشی نہ ہو، اللہ ایک قطرہ پانی کا نہ گرائے اس قوم پر جو زکوٰۃ کا انکار کرتی ہے. ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں ہے، زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے ڈھونڈ رکھے ہیں، کئی قسم کے بہانے ہمارے. میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں. اسی معاشرے میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ایک آدمی اس کی جب سال ہوتا ہے نا زکوٰۃ پر مال پر سال ہونے لگتا ہے، وہ اپنا مال اپنی بیوی کے نام ہبہ کر دیتا ہے. میرے پاس تو ہے ہی نہیں، بیوی کو سال نہیں ہوا، میرے پاس ہے نہیں میں نے دے دیا، اور بیوی کے پاس ابھی سال نہیں ہوا، اگلا سال آنے لگے گا تو شوہر واپس لے لے گا. اب بیوی کے پاس ہے نہیں، اس کو سال نہیں ہوا. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. اور چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، جس قوم میں عہد شکنی ہوگی، جو قوم عہد شکنی کا ارتکاب کرنے لگے گی، اس پر اجنبی دشمن مسلط ہو جائیں گے جو ان کی ہر چیز چھین کے لے جائیں گے. اجنبی پتہ ہی نہیں کہ دشمن کون ہے ہمارا، لے جا کون رہا ہے، تھے کون. یہ آئی پی پیز کا آپ نے قصہ سنا ہے، بجلی کے جو بڑے بڑے ہمارے جو ٹیکس آ رہے ہیں اور یہ سارا آپ دیکھ کہ اجنبی دشمن ہے جو ہم پر مسلط ہے. سامنے کوئی ہے، پیچھے کوئی ہے، لے کوئی جا رہا ہے، کون لے جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ قصور میرا اور آپ کا، اس قوم کا ہے جو عہد شکنی کی منتخب ہو رہی، وعدے پورے نہیں کرتی. فائدہ نہیں ہوتا کر لیں گے یار، کہڑا وعدہ کہڑا قرآن حدیث ہے. ہماری سیاسی لیڈروں نے کہا ہوا نا، یہ اس قوم کے رہنما ہیں یہ ان لوگوں نے. اور وہاں سے دیکھ کے ہم عام لوگ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، یہی ہمارے معاملات ہیں سارے. پانچویں چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جب قوم کے سردار اور امام کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو اللہ انہیں آپس میں سخت جھگڑے اور لڑائیوں میں پھنسے رہیں. قوم میں لڑائیاں ہونے لگ جائیں گی، سپریم کورٹ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ججوں کے 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، صوبائی اسمبلی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، پھر نیچے تک آپ چلتے چلے آئیں، بازار میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. الیکشن ہوتا ہے، 2 گروپ الیکشن لڑتے ہیں، دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں، قتل تک ہو جاتے ہیں. کیوں؟ فیصلے اللہ کے نظام کے مطابق نہیں ہوتے، اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتے. جب تک اللہ کی کتاب سے فیصلے نہیں کروائیں گے، قرآن اور سنت رسول سے فیصلے نہیں کریں گے، تب تک یہی کچھ رہے گا ہمارا. ہم روتے ہیں سموگ ہو گئی، سموگ آ گئی، سموگ آ گئی، سموگ آ گئی. اللہ اکبر. اور پھر یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ ہی بڑا ڈٹھائی سے کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے نا یار روحانی اسباب تلاش کرو، تو وہ کہتے ہیں چلو گناہ گار تو پھنستے غریب لوگ، یہ جو نیک لوگ ہیں وہ کیوں پھنستے ہیں؟ آپ بھی تو مولوی حضرات بھی تو اس کے شکار ہو جاتے ہیں نا. سیلاب آتا ہے تو سارے ہی رگڑے جاتے ہیں، زلزلہ آتا ہے تو سارے، کس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب بھی میرے آقا نے دیا ہوا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس میں گناہ گار بھی اور سب ملوث اس میں جو ہے نا وہ رگڑے جاتے ہیں. فرمایا ہاں، جب عذاب آتا ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے اس کا شکار سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب قیامت کو اٹھیں گے تو اپنی نیت کے مطابق اٹھیں گے. یہ فیصلہ قیامت کو ہوگا، یہ فیصلہ قیامت کو ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آزمائش کے لیے اللہ اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتی ہے.
گناہ گاروں کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے اور کافروں کے لیے یہ عذاب ہوتے ہیں. یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا یہ کافروں کے لیے عذاب ہوتے ہیں. جو گناہ گار ہیں اس امت کے ان کے لیے تنبیہ ہوتی ہے لعلہم یرجعون. لوٹاؤ, پلٹ جاؤ, توبہ کرو, آ جاؤ, واپس آ جاؤ. تاریخ کی ایک بڑی عجیب بات ہے, کہتے ہیں جنگ میں نا فتح نہیں ہو رہی تھی مسلمانوں کو, کئی دن کا محاصرہ, مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں, فتح نہیں ہو رہی. کمانڈر صاحب نے بلایا, انہوں نے کہا یار سمجھ نہیں آتی, اتنے دن لگتے نہیں ہیں, لگتا ہے کہ کوئی عمل ہم سے نہیں ہو رہا, کوئی سنت چھوٹ رہی ہے. غور کیا, کسی نے بتایا کہ جی بہت دن ہو گئے مسواک والی سنت نہیں پوری کی, مسواک نہیں کر رہے. کمانڈر کو سمجھ آ گئی سنت تو بہرحال سنت ہے. حکم دیا بھائی سارے لوگ جو ہے نا کل سے مسواک کرو صبح اٹھ کے. اب ہزاروں کے لشکر اور چھوٹا سا میدان, وہاں پہ لگے سارے درخت ٹوٹ منڈ ہو گئے اور لگے دانت صاف کر رہے مسواکوں کے ساتھ. دریا کے کنارے بیٹھ گئے. دریا کے دوسری طرف بیٹھے دشمن کے لوگوں نے دیکھا, انہوں نے کہا پتہ نہیں ہے سب کھانا دانا نہ دان تیز کرنے لگے, میدان چھوڑ کے بھاگ گئے سارا. بغیر لڑائی کے فتح ہوئی ایک سنت پر عمل کرنے سے. آپ تو دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری کیا کیفیت, کیا عادت ہے. اللہ اکبر. حضرات رجوع الی اللہ ہمارے مسائل کا حل ہے. ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا, دین کی طرف لوٹنا ہوگا. میرے آقا نے فرمایا دین کی طرف لوٹو گے تو یہ مصیبتیں ختم ہوں گی. اور یہ اسموک کا حل ہے بارش, اور بارش ملنی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ سے بارش لینے کا طریقہ میرے آقا نے نماز استسقاء بتایا. کھلے میدانوں میں جا کے الٹے ہاتھ کر کے اللہ سے مانگنے لگ جاؤ, نماز استسقاء پڑھو, اللہ سے بارش کی طلب کرو. اگر نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے تو استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو. استغفار بھی بارش کا باعث ہے. آپ جتنی استغفار کریں, قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسے گی اگر تم استغفار کرو. استغفار کرو, اللہ کی طرف لوٹ آؤ, سموک ختم ہو جائے گی. فوگ بھی جو فائدے مند ہے صرف وہ رہے گی, باقی ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی ہوئی. ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا